بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ارکان اسلام۔ ارکان اسلام کیا ہیں اور کون کون سے ہیں؟ ارکان اسلام جو ہے 5 ہیں، جن کو دین کا ستون بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو دین اسلام کی عمارت ہے وہ ان 5 ستونوں پہ قائم ہے۔ میں سیکوینس وائز آپ کو بتاتی چلوں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے کلمہ، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ اور پھر حج۔ یہ 5 ستون ہیں۔ اب ان کے بارے میں ہم تھوڑی سی تفصیل جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلا رکن جو ہے کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایمان کی بنیاد ہے اور ہر مسلمان کو دائرہ اسلام میں آنے کے لیے کلمہ لازمی ہے۔ دوسرا جو رکن آ جاتا ہے وہ ہے نماز۔ نماز جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تب مسلمانوں پر فرض ہوئی تھی۔ ایک دن میں 5 نمازیں ایک مسلمان پہ فرض ہیں، جن میں ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ نماز اللہ کے ساتھ روزانہ براہ راست تعلق کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں نظم و ضبط، پاکیزگی اور روحانی سکون عطا کرتی ہے۔ سجدے کرتے ہیں ہم نماز میں تو یہ روحانی سکون بہت ملتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اگلا جو رکن آ جاتا ہے وہ ہے روزہ۔ تیسرا رکن رمضان کے روزے ہیں، مطلب پورا ایک مہینہ جس کو ماہ رمضان کہتے ہیں، اس میں مسلمان نے روزے رکھنے ہوتے ہیں، جس میں مسلمان صبح صادق سے غروب آفتاب تک غذا، مشروبات اور دیگر نفسانی خواہشات سے باز رہتے ہیں۔ روزہ ہمیں صبر، خود احتسابی اور محروم لوگوں کے حالات کا احساس دلاتا ہے۔ نمبر 4 پہ آ جاتا ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جو ہے مالی صدقہ ہے، جس میں آپ کو اپنے مال کا معمولی حصہ یعنی کہ تقریباً 2.5% غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ اس سے معاشرے میں امیری اور غربت جو ہے وہ توازن قائم کرتی ہے اور مال میں برکت آتی ہے، نو ڈاؤٹ۔ اب جو 5واں رکن ہے اور سب سے آخر میں آتا ہے وہ ہے حج۔ حج صاحب استطاعت لوگوں پہ فرض ہے زندگی میں ایک دفعہ، یعنی وہ مکہ مکرمہ جائیں اور وہاں پر حج ادا کریں۔ حج جو ہے انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور مسلمانوں میں اتحاد، مساوات اور بھائی چارے کا اظہار ہوتا ہے، یا ان کی ایسی فیلنگز کو پیدا کرتا ہے۔ یہ ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو توفیق عطا کرے کہ وہ حج ادا کر سکے، لیکن یہ صرف صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ جا سکتا ہو تو وہ لازمی حج ادا کرے۔ یہ 5 رکن تھے، یہ دین کے ستون تھے، جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بیسک انفارمیشن پرووائڈ کی ہے۔ اب تک ہم نے اپنی پرانی ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی امپورٹنس جانی اور ارکان اسلام کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ مسلمان ہونے کے حیثیت سے آپ پہ کیا کیا فرض ہو جاتا ہے۔ اب اگلی ویڈیو سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی تک جو دین ہے وہ کس طرح سے نازل ہوا، ان کی جو بیچ میں جو سٹوریز ہیں ہم ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح مطلب ہمارے نبی اور ہمارے رسولوں نے جو ہے جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں اسلام کو ہم تک لانے میں کوششیں کی، محنت کی اور کن کن مشکلات کا سامنا کیا۔ تو یہ سارا کچھ ہم ایک ڈیٹیل سے شروع کرنے والے ہیں اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اتنا پتہ ہو کہ ہمارا دین کہاں سے شروع ہوا اور کس طرح ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو مکمل کر دیا، دین اسلام کو مکمل کر دیا تھا۔ تو اس کے بارے میں ہم تفصیلی ویڈیوز شروع کرنے والے ہیں۔ تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اگلی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ کو اپنے دین کے بارے میں پتہ چلے کہ ہمارا دین کس طرح شروع ہوا